یہ چار چیزیں امام غزالی کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں. وہ کہتے ہیں معرفت نفس سے شروع کرو، معرفت خداوندی کی طرف جاؤ. پھر رستے میں تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی چیز تمہیں اس رستے سے روک رہی ہے تو وہ ہوگی دنیا. پھر اس کی معرفت حاصل کرنی کہ اس دنیا سے کیسے جان چھڑائی جائے. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا، ہر برائی کی جڑ دنیا ہے. اور دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتی. تو فرمایا معرفت دنیا حاصل کرو، پھر تمہیں اس سے جان چھڑانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا. اور پھر معرفت خداوندی کے بعد اور معرفت نفس کے بعد پھر تم اس طرف جانا کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کس طرح قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ فلسفہ حیات ہے، اس کو سمجھو. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ لوگ خالی آپ کی تقریر سے متاثر ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا بیٹا. خالی آپ تحریر کریں گے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے. لوگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتے ہیں، معاملات بھی دیکھتے ہیں، چلنا پھرنا بھی دیکھتے ہیں. لوگ آپ کی زندگی کے شب و روز اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر وہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ انسان معیاری ہے کہ غیر معیاری ہے. تو امام غزالی کا فلسفہ یہ ہے کہ خوب تربیت ہو، تجھے بولنا بھی آئے، تجھے کہنا بھی آئے، تجھے سننا بھی آئے، تجھے سمٹنا بھی آئے. اور امام صاحب کی کتابیں پڑھو تو امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ تجھے اللہ کے حضور توبہ کرنا بھی آئے، تجھے اس کی بارگاہ میں رونا بھی آئے، تجھے اپنے رب سے جڑنا بھی آئے. امام صاحب کا فلسفہ یہ ہے کہ پھر تیرے اندر وہ خاص جذبات پیدا ہوں کہ جب تو اس طرف پہنچے کہ کیا ایسا کروں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر خودداری پر بڑا زور دیتے ہیں، عزت نفس پر بڑا زور دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی بادشاہوں کی طرف متوجہ ہونا، مالداروں کی طرف متوجہ ہونا اور بلا وجہ لوگوں کی گاڑیاں، پیسے اور مکانات دے کر مروب ہونا، یہ اہل حق کا طریقہ